جو سیاستدان ہے وہ عوام سے دور نہیں رہ سکتا. یہ ہے عوامی وزیر اعظم, یہ ہے دلوں کا وزیر اعظم. آج عوام کی عدالت نے نواز شریف کو باعزت طور پر بری کر دیا. کہ گیا گل مکدی نہیں جے دلوں نہ مکائیے, پھٹے دل پھیر نہیں ملتے پاویں کٹ کٹ جفیاں پائیے. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye. گو کہ آپ نے پورے دن خصوصی ٹرانسمیشن دیکھی ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان کی ہوم کمنگ کیمپین جو ہے, میس موبلائزیشن جسے کہا جا رہا ہے, اس کا آج صبح 11 بجے سے آغاز ہو گیا. اور بدقسمتی سے جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ ٹرن آؤٹ تو ہم نے اسلام آباد میں نہیں دیکھا, لیکن بڑا سلولی اینڈ اسٹیڈلی لگ رہا ہے کہ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. اب راولپنڈی میں جا کے وہاں سے مخاطب بھی ہوں گے, وہ کارکنان سے, ورکرز سے, اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ بہرحال ایک رش جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہوا ہے. مگر ہم جانتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ خاردار سفر ہے, خطرات, خدشات اور تفرقات میں گھرا سفر ہے یہ ناظرین. اور اس سفر میں جو عوامی کارواں ہے وہ کلیدی کردار کا حامل ہوتا ہے. اب لٹیا ڈوبنے کا خطرہ ہو, اقتدار کے سنگ حاسن پر گرفت کمزور پڑ جائے کہیں نہ کہیں, یا پھر تخت کا تختہ ہی کرنا ہو, تو ہم نے کارواں نکلتے بھی دیکھے ہیں اس ملک میں, جمہوری قافلے چلتے بھی دیکھے ہیں, ٹرین اور لانگ مارچ بھی ہوتے دیکھے ہیں, اور تاریخ میں وہ مناظر بھی عکس بند ہیں کہ جب عوام اپنے محبوب قائدین کے استقبال کو بھی آئے. لیکن میاں صاحب کا جس طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی, یہ جو کارواں یہ انوکھا ہے, یہ اپنی مثال آپ دکھ رہا ہے ابھی تک. سپریم ادارے کا نااہلی کا جو فیصلہ ہے وہ عملاً تو مان لیا گیا ہے مگر دل سے نہیں تسلیم کیا گیا. تحفظات کے غبار میں عوام کی ایک بڑی عدالت سے فیصلہ لینے کا خیال جاگا, اور گمان تھا شاید کہ پنجاب ہاؤس کی فصیلوں سے باہر عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ایک سمندر ہوگا, اپنے محبوب قائد کے لیے جو ہے وہ جان نچھاور کرنے کو بےتاب ہمیں دکھائی دے گا. لیکن آج کا جو سورج ہے انہی حسین خوابوں میں طلوع ہوتا ابھی تک دکھائی دے رہا ہے. مگر 2-3 ہزار سے قافلے کی جو شروعات جو ہے اس نے امیدوں پر پانی تو پھیر دیا آج شروع میں ہی جب دن کا آغاز ہوا. لیکن تعجب ہے کہ وفاق میں آپ با اختیار ہیں, پنجاب میں آپ کا سکہ راج ہے, وزراء کی فوج آپ کے ہمراہ ہے, اور اسلام آباد سے منسلک 3 بڑے حلقوں میں آپ کے نمائندے ہیں. نئے وزیر اعظم کا حلقہ بھی دارالحکومت سے جڑا ہوا ہے. اب سیکیورٹی اور حکومتی مشینری کے استعمال پر جیب سے بھی ایک دھیلا نہیں خرچا گیا. سرکار نے خرچ اٹھانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو اٹھایا جا رہا ہے پورے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی حوالے سے بام ڈسپوزل ٹیمز ہوں, فضائی نگرانی ہوں, ایمبولنسز ہوں, موبائل ہیلتھ یونٹس ہوں, پنجاب گورنمنٹ کی ایڈورٹیزمنٹس ہوں کروڑوں روپے کی, سارا کچھ سرکاری خرچ پہ ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود ابتدا میں ہی ہر خواہش سے دم نکلتا دکھائی دے رہا ہے کہ چڑھتے سورجوں کی اس دنیا میں شاید میاں صاحب کہیں آپ کا سورج غروب تو نہیں ہونے جا رہا. تبصرے یہی کیے جا رہے ہیں آج صبح سے. ریلی کا فیصلہ آپ کا تھا تو اس کی اہمیت بھی عام آدمی سے زیادہ آپ کے لیے ہے کہ اس وقت آپ کی سیاست, یور اون پولیٹکس, وہ داؤ پہ لگی ہے. اور ابھی سفر بہت طویل, شرکا انتہائی قلیل, جذبات کب کے تحلیل دکھائی دے رہے ہیں. صرف چند کلومیٹر کا سفر ہی شاہانہ مزاج پر بارے گراں بننے کے بعد رات پنڈی پنجاب ہاؤس میں ہی قیام زیر غور ہے. فیصلہ بلکہ کر لیا گیا اس حوالے سے. مگر صاحب بقول آپ کے ہی مقصد ذاتی نہیں ہے, اٹس ناٹ پرسنل, قومی ہے, نیشنل انٹرسٹ. راولپنڈی کی حدود میں داخل ہوتے ہی میاں صاحب کا کارواں سنبھل چکا ہے. یہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں. ہجوم بہرحال ادھر اتنا ضرور ہے کہ مسلم لیگ نون اب اسے ٹھانٹے مارنے سے تعبیر کر بھی سکتی ہے اور کرے گی بھی. اور ممکن ہے ناظرین کہ مسلم لیگ نون کا یہ پاور شو جو ہے وہ 280 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد بھی بازی چت کر لے. مگر میاں صاحب نے اس ہجوم کی ڈھال میں اداروں کو ایک بار پھر انفارچونیٹلی ان نیزوں پر ٹانگ دیا ہے کہ جہاں عدلیہ کے فیصلے بھی اعتماد کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور اس ملک کا طاقتور ترین ادارہ بھی اہل جمہور کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. آج ہی بدقسمتی سے ہمارے 4 جوانوں نے شہادت نوش فرمائی ہے. It was unfortunately not the priority of the power elite it seems. اب اس کارواں کا کل کیا بنتا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. عوام نے فیصلہ بھی خود کرنا ہے, مگر میاں صاحب بہرحال میاں صاحب کی خود کی سیاست کا انحصار اسی کارواں کی کامیابی پر ہے. بات کریں گے اسی حوالے سے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ سے. قومی اسمبلی ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہمارے ساتھ سینیٹر شبلی فراز صاحب ہیں, تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے. رانا محمد افضل صاحب, اگین ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, بلانگز ٹو پاکستان مسلم لیگ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سو ڈاکٹر صاحبہ کیا لگ رہا ہے آپ کو
کہ مہر آپ نے جو لمبا ایک انٹروڈکشن کیا اس میں تو ہمارے سارے سینٹیمنٹس آپ نے اچھی طرح ہم سے زیادہ بہتر ایکسپریس ڈاکٹر صاحب میں نے تو رپورٹ کیا ہے. ہم صبح سے بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ واقعی جب سٹی کاؤنسل سے لے کے ڈی پی اوز، ایم این ایز، ایم پی ایز، پوری کابینہ ہر کوئی متحرک ہے. 15 حلقوں سے آپ نے گزرنا ہے اور یہ پلانڈ ہے، رائٹ؟ سو وہ یہ نہیں ہے کہ کل فیصلہ آئے اور ایک ٹھاٹے مارتا ہجوم جذباتی ہو کے نہیں. اٹس پلانڈ تھنگ. تو آئی تھنک اس سے ذرا سی مایوسی ابھی تک ہوئی ہے پنڈی میں. بہرحال دیکھیں یہ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ لوگ ان کے کہیں آئیں گے بھی. صبح کو رپورٹ یہی ہوا کہ ڈس اپوائنٹنگ شو تھا. جن لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے بھی کہا کچھ شو نہیں تھا. اور اب کیونکہ رات ہے اور پنڈی از اے کراؤڈڈ پلیس تو وہاں کچھ بڑھ گئے ہوں گے ہجوم. میرا جو سارا ایشو اس سے ہے، ٹھیک ہے ان کو اپنا رائٹ ہے، سیاسی ایک موو ہے، جو بھی ان کا ریشنل ہو پارٹی کو اکٹھا رکھنا ہو. لیکن سب سے بڑی آئرنی یہ ہے کہ 4 حکومتیں ان کی ہیں. ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے 43 ممبر بھاری کیبنٹ. اب ون وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ یہ کیبنٹ جو پچھلے 1-1.5 سال سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسٹربڈ رہے ہیں، گورننس کے اتنے سارے ایشوز رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر. آج آپ نے خود بتایا کہ ایک میجر اور اس کے 3 ساتھی شہید ہوئے ہیں. لائن آف کنٹرول پر فائرنگ چل رہی ہے. افغانستان انڈیا سے الیکٹریسٹی شارٹیجز ہیں. لیکن ان کے وزراء سرکس، آج لگ رہا تھا سارا ناچ گانا، they were in a circus. ایک بڑا کارنیولسٹک، جو برازیل میں ہم نے وہ کارنیولز دیکھے نا، کاسٹیوم شوز ہوتے ہیں، ایک سٹریٹ پہ کارنیول چل رہا ہے. کس بات کی خوشی ہے، کس بات کا کانٹیکٹ ہے؟ 10 مہینے آپ کو رہے ہیں، عوام جو ہیں پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہیں، بھوک، افلاس، اتنے سارے مسائل ہیں اس ملک کے. اور 43 ممبر کیبنٹ کا افتتاح جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے ایک سٹریٹ کارنیول سے شروع ہو جائے. آئی ایم جسٹ ڈس اپوائنٹڈ بیکاز ان کی گورنمنٹ ہے. میاں صاحب رسپانسبلٹی دکھاتے، میاں صاحب شاہد خاقان عباسی اپنی گورنمنٹ پوری رسپانسبلٹی دکھاتی. اور یہ بھی ہم نہ بھولیں، یہ بھی نہ بھولیں کہ لاہور میں جو کہتے ہیں ہوم کمنگ، اٹ از دا ہوم، وہاں پچھلے 2 ہفتوں میں 2 دفعہ دھماکے ہوئے ہیں. سیکنڈ ٹائم بھی یہ دھماکہ ہوا ہے. سو آئی تھنک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ریشنل اس وقت کیا ہے اور ضرورت کیا تھی ان کو. مجھے ایکچولی میں ابھی اپڈیٹ بھی لیں گے کمیٹی چوک سے، مگر مجھے لگتا ہے یہ ایک بڑے خوش تھے یہ نکل کے. ایک تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو ان کے طلال چودھری دانیال ہیں، یہ بھی طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے بڑا 1-1.5 سال یہ بڑی ایک جنگ لڑی ہے. اور شاید وہ اتنا پینٹ اپ ایموشن تھا نا، آئے روز تو یہ لوگ نکلے ہوتے ہیں، دھمال ڈال رہے ہوتے ہیں ہر شہر کے اندر. ان کو بھی موقع ملا ہے. یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی کو فالو کر رہے ہیں. ان کو بھی موقع نہیں. مائزہ بی بی کہہ رہی ہے حدود و تہذیب میں رہتے ہوئے ناچ گانا کر رہے ہیں. ہمارے چیئرمین کہتے ہیں there's 2 sides of the same coin. تو یہ وہی ہے کہ اب یہ بھی پہلے کنٹینر کو تنز کر کے اب وہ خود ہمارے وونڈڈ جو لائن ہیں وہ کنٹینر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پوری انتظامیہ، پوری ان کی جماعت، پورے ایم این اے، چیئرمین، پیرامیڈکس، ڈاکٹرز، پولیس ان کی حفاظت کرنے میں، ان کو پیر نعوذ باللہ ان کو ہاتھ چومنے میں، ان کی تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ جو باتیں آپ دونوں نے کی اس سے میں تھوڑا ہی ایڈ کر سکتا ہوں. ایک ایسپیکٹ جو کہ مجھے سچی بات ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، جو کہ مجھے دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نارملی آپ جب کبھی اس قسم کے امتحان سے گزریں جس میں کہ آپ کو ایکسپوز کیا گیا ہو، آپ کے جو بھی آپ کے کیا ہے، جو آپ نے غلط چیزیں جو کی ہیں وہ اگر ایکسپوز کر دی جائیں پورے 1 سال سے، پھر کورٹ، ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری وہ اگر آپ کے خلاف ایک فیصلہ دے دیتی ہے، وہ آپ کو نااہل قرار دے دیتی ہے، وہ آپ کو صادق اور امین سے ماننے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. ایک جو مورل وہ ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں.
इसी वजह से आप देखेंगे कि इनके जो मगर टू बी फेयर सेनेटर साहब, हमने देखा है कि तारीख जो है वो अपना फैसला खुद करती है कि ये फैसले, अदालती फैसले भी किस तरह तस्लीम किए जाते हैं। अगर भुट्टो साहब का कत्ल हो, उनको देखिए वो कत्ल था, फांसी लगाना हो, वो एक डिफरेंट चीज तब कोई बंदा नहीं ये निकला, प्योर ने पर नहीं मारा, मगर तारीख में वो अदालती कत्ल तस्वर होता है। देखिए ये प्योर और ब्लेटेंट, देखिए इसमें इस मुल्क के अगर आप जाके उधर साउथ वजीरिस्तान के एक छोटे से कस्बे में भी जाए ना, उसको भी पता है कि पनामा पेपर्स क्या थे, क्या मनी ट्रेल क्या होती है, कतरी लेटर क्या होता है, ये सारी चीजें इससे पूरा मुल्क वाकिफ है। ताहिर नसीर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मौजूद हैं कमेटी चौक में, पिंडी में, उनसे जरा अपडेट लेते हैं। ताहिर बताइएगा कि अभी क्या माहौल है कमेटी चौक के अंदर? सुबह से मैं आपसे अपडेट भी ले रही हूं, मगर एज ऑफ राइट नाउ मुझे बताइए कितना बंदा इकट्ठा हुआ है? जी मेहर, कमेटी चौक पे इस वक्त जो इस्तकबाली कैंप है, यहाँ पे 4 कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे इस वक्त जो कारकुनान नून लीग के जो कारकुनान है उनकी तादाद 1500 से 2000 है, जबकि जो कारवां आ रहा है जो इस वक्त बेनजीर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे हैं, उसके साथ 10 से 12,000 कारकुनान मुस्लिम लीग नून के उस रैली के साथ आ रहे हैं। और यही तवक्को जाहिर की जा रही है, जो मुस्लिम लीग नून की मुकामी क़यादत है वो यही बता रहे हैं कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, शाह की टालियों का जो कब्रिस्तान है उसके बाहर एक स्टेज लगाया गया, वहां पे वो कारकुनान से खिताब करेंगे। ताहम दूसरी जानिब पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि शाह की टालियां कब्रिस्तान को उन्होंने हिसास करार दिया है कि यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात है। अभी कुछ ही देर बाद जो अभी जो काफिला है वो बेनजीर हॉस्पिटल के पास तो पहुंचे, ताहम उसको कमेटी चौक और लियाकत बाग के 2 मुकाम बताए जा रहे हैं। यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कारकुनान से खिताब करेंगे और यहाँ तक पहुंचे हुए उस काफिले को मजीद 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। कारकुनान की अगर हम बात करें तो आज सुबह सवेरे तो तमाम सड़कें, रास्ता सड़कें मरी रोड की बंद कर दी गई थी, लेकिन जो सूबाई वजीर है राना सनाउल्लाह, उनके हुक्म पर आरपी और सीपीओ ने जो रास्ता सड़कें वो बहाल कर दी हैं, उन पे रुकावटें जो लगाई गई थी खत्म कर दी है, जिसके बाद कारकुनान जोग पर जोग इस रैली में शरीक हो रहे हैं। पहले कमेटी चौक बहुत बड़ा रश था, लेकिन वो चूंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब फैजाबाद से एंटर हुए तो तमाम जो यहाँ की क़यादत थी वो टोटली फैजाबाद की तरफ मूव होगी और वहां से उनके साथ आ रही है। और जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो 12,000 के करीब जो कारकुनान है वो इस रैली में शरीक है और 1500 से 2000 जो कारकुनान है वो कमेटी चौक और लियाकत बाग के दरमियान मौजूद है, जो पार्टी तरानों पे रक्स भी कर रहे हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब मुस्लिम लीग नून के कायद उनके सामने आए और कारकुनान से खिताब करें। ताहिर नसीर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट करते रहिएगा। राना साहब खुश आमदेद, वेलकम। सर बताइए कि ये किसने एडवाइस किया वजीर आजम साहब को कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे हैं अभी, या बिकॉज सर अब सुबह से तो जरा से मायूस को इस्लामाबाद से हमें क्राउड्स लगे, अब तो पिंडी तो वैसे ही गढ़ आया है आपका, बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, साथ भी लेकर आ रहे हैं, आप सुन रहे थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो अपडेट भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि बल्कि ज्यादा मुश्किल है ये जो काम आप लोग कर रहे हैं, एक ग्राउंड के अंदर बंदे इकट्ठे करना पूरे मुल्क से, वो निस्बतन आसान है? यू थिंक दिस इज हार्डर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इवॉल्विंग रैली है और हर इलाके से अपने ही लोग आएंगे, सवाए इसके कि कुछ लोग आज खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, लाए जाएंगे, आए हमारे MNAs, मैं भी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह काला शाह काकू के ऊपर एक फैसलाबाद। लोग शौक 20 बसें ले जाऊंगा, 30 बसें 10 ले जाऊंगा, लेकिन लोग शौक से अपनी गाड़ियों से अपनी चीजों से, यही होता है सारी पार्टी के अंदर। सारा सरकारी खर्च पे हो रहा है? नहीं, कौन सा सरकारी, किसने देने हैं सरकारी पैसे? आप शरीफ आदमी, आपको शायद कोई रिइंबर्स ना करे। देखिए सरकारी फंड कौन सा होता है, ये बैठे हैं सारे हमें स्क्रूटनाइज करते हैं पैसों की। हवाई निगरानी जो हो रही है, फिजाई निगरानी, उधर से जो फूल निछावर हो रहे हैं, पैम्फलेट्स हो रहे हैं, वो 3 MNAs ने एक छोटा सा जहाज किराए पे लेके फूल लेके, वो 3 लोगों ने अपनी जेब से किया, वो 10-15 लोग कमेटी बन गई, 20-25 हजार में आपको मिल जाता है पैम्फलेट। बम डिस्पोजल कोड भी 20-25 हजार में मिल जाता है सर। देखिए बम डिस्पोजल कोड अगर एक पंजाब सरकार के हेल्थ यूनिट एम्बुलेंसेस और वो जो चल रही हैं सुबह से, देखिए एक प्राइम मिनिस्टर की, एक्स प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर की एक उनकी प्रोटोकॉल है, वो उनको मिल रही है। सर वो प्रोटोकॉल से बढ़ के BS 18 के जो अफसर उनके साथ लगाए हुए हैं, ब्लू बुक इजाजत नहीं देती वैसे। चले उसके ऊपर PTI हमें कोर्ट में ले जाएगी, मतलब वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस स्केल के ऊपर ये पटवारी आ रहे थे, इन्होंने पूरे पंजाब को पटवारी बना दिया और पटवारी इनका हिसाब करेंगे। अच्छा एक वक्फा ले लें सर, राना साहब कह रहे हैं आपके लगाए हुए तो यकीनन पूरा पंजाब का हर पटवारी जो है वो हिसाब लेगा जी तहरीक इंसाफ से। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, आपको हिसाब देंगे इनसे वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। खसूसी ट्रांसमिशन पूरा दिन आपने देखी, यू वाचिंग न्यूज़ आई राइट नाउ। अगेन अभी वफाकी वजीर एनवायरनमेंट को जो है मुशाहिद अल्लाह खान साहब
बड़ी गलत बातें कर रहे हैं अभी। मुझे लगता है कि जोश डालने के लिए या एक्साइटमेंट डालने के लिए एक क्राउड के अंदर और बहुत से और तरीकाकार हैं। अभी उनका ये कहना था कि असल इस्तकबाल ऐसा होता है कि जहां गावी और नाचने वालियां ना हो। दिस इज जस्ट अगेन, मैं डॉक्टर साहब आई लाइक टू बिगिन विद यू रिगार्डिंग दिस। ये किस तरह की, ये देखिए अभी तो हम हंस रहे थे कि लफाजी की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा, और मेरे ख्याल से अभी फिर से तैयार हैं कि कोई ऐसी बात बोलें और फिर उनको रिजाइन करने के लिए मियां साहब फोन कर दें कि भाई स्टेप डाउन। द मोमेंट ही ओपन्स हिज माउथ, इनका ये हैबिट है, सेनेट में ये उठ के खड़े होते हैं, लोग उनको बिठा देते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसमें सेंस कम होता है और प्रोवोकेटिव, अननेसेसरीली प्रोवोकेटिव। और इस वक्त देखें अभी भी इन दोनों पार्टियों ने अनफॉर्चुनेटली खवातीन, ऑल्दो दोनों के कंप्लेंट्स जेन्युइन है, लेकिन इनके पीछे पार्टीज नहीं होनी चाहिए। अगर खुद वो खवातीन तो इनके ऊपर औरतों को एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बनाया हुआ है। इधर नाचने की बात हो रही, तलाल चौधरी क्या कर रहा था, और क्यों ना नाचे तलाल नाचे तो सही है, लेकिन चौधरी नाचे तो सही है, खवातीन ना नाचे तो ये नाचने वालियां, द कॉन्डेसेंडिंग वे। राना साहब ये क्या तरीका है? अभी आपने कैप्टन सफदर की जबान नहीं सुनी कि वो क्या करते हैं, वो मुल्क से चला गया, आपसे नहीं निकला। असेंबलियों में खुतबे पढ़ते हैं, वो तकरीर नहीं करते, वो खुतबे पढ़ते हैं। देखिए मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी में भी काफ़ी लोगों का और पाकिस्तान में बहुत लोगों का एक व्यू है कि जो आपने एक ही स्ट्रोक में तमाम चले भाई नाचने वालियों, गाना गाने वाले, एंटरटेनमेंट के लोगों को सब कर दिया सर। What is wrong if women dance? फिल्में तो सारे देखते हैं। What is wrong if men dance? What is wrong if people dance? अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, हमारी पार्टी में भी और बहुत लोगों का पाकिस्तान में व्यू है कि जो PTI का जलसा होता है, इट इज़ अ कल्चरल शो। मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, इट्स अ कल्चरल शो। अट्रैक्शन क्रिएट की जाती है म्यूज़िक के साथ और चीज़ों के साथ, के लड़के भी आएँ और लोग भी आएँ। उन्होंने ये कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर हमारे जलसों में ये चीज नहीं होती। तो अब मेरा ख्याल है तलाल चौधरी चले। सर म्यूजिक सिस्टम आपके कारवां के साथ चला है, जिस कंटेनर को आप बुरा भला कहते थे वो कंटेनर खुद बनवा लिया आपने। देखिए थोड़ी सी पॉलिटिकल जलसे में एक लीवरेज होती है थोड़ी सी। मेरा ख्याल है कि आज जो हिस्टोरिक जलसा हो रहा है, तो लेवरेज है, ये करें तो कल्चरल शो है। हिस्टोरिक जलसा हो रहा है आज अपना लियाकत बाग में। मैं समझता हूँ कि लियाकत बाग का तारीखी लाख लोग हैं तादाद के हिसाब से, लोगों के आने के हिसाब से। अब ये जो हम पे इल्जाम लगता है कि ये लोगों को पुलिस पकड़ के लाती है। आपकी पुलिस कह रही है 12,000, आपकी पुलिस। चले मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपना काउंट दे दें, लोग फैसला कर लेंगे। यार आप बोलते रहे बिकॉज़ मेरे कान में स्टक हो गया। जस्ट कीप टॉकिंग प्लीज एंड गेट द कैमरा ऑफ मी प्लीज। सेनेटर साहब जवाब दीजिए। पहली बात तो ये कि इन्होंने जो कहा कि हमारा कल्चरल शो होता है, ये बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि हमारा जो जलसा होता है उसमें इनके जो जितने लीडरान हैं उन्होंने मुख्तलिफ औकात पे बहुत ही घिरी हुई बातें की हैं, जिसमें कि हमारी ख़वातीन को जो कि हमारे जलसों में आती हैं। बिकॉज देखें ख़वातीन इस मुल्क की 52%, अपार्ट फ्राम द फैक्ट दैट लेडीज़ हैव टू बी रिस्पेक्टेड एंड दे हैव इक्वल importance in our should have importance importance in the country, but जब 52% जब ख़वातीन पॉपुलेशन हो और उसमें जो है, तो अगर आप उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स हटाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो यही किया कि हम उन कई इतने लोगों को, कई ऐसे लोग जो कि इवन चाहे मर्द क्यों ना हो, जो कि पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलहदा थे, उनको हमने जो है तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया और हमने खवातीन को उनका रोल दिया। सर एक वक्फा ले लें, देयर इज एन एक्चुअल जेन्युइन इमरजेंसी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो हम बात कर रहे थे, मुझे बताइए कि आज का दिन तो चलो अपनी जगह, ये एक जारी रहेगा, ये राना साहब ये अब कारवां ये कहीं 14 अगस्त तक तो ड्रैग आउट करने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज जो हमने देखा है 9 घंटे लग गए पिंडी पहुंचने। ईद उल अजहा तक कर, देखिए मेरा ख्याल है कि ईद उल अजहा तक कर ले, हज वज भी सारा उधर ही कर ले, दैट्स फाइन। वैसे भी आपके पास कुछ महीने ही बचे, काम वाम आपको करना नहीं है, रोना धोना है, इलेक्शन में विक्टिम बन के जाना है, तो आप सारा ये मेरी तजवीज़ है। कितनी अंडरस्टैंडिंग ऑपोजिशन है, वेरी काइंड ऑफ देम। इंशाल्लाह हमने काम भी इनसे ज्यादा किया है और करेंगे भी जाने से पहले। देखिए आज अनप्रेसिडेंटेड है, आज जो हमारा ये प्रोग्राम नहीं था
کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا لیاقت باغ میں ابھی جلسہ شروع ہوگا کب ختم ہوگا. یہ جو لوگوں کا ہجوم اور جس طرح سے لوگ آئے ہیں ہماری توقع سے زیادہ ہیں. یہ آپ کی توقع سے زیادہ ہے بہت. اتنا اب آپ لیاقت باغ دیکھیں گے اور جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے اٹ از ہسٹورک. یہ تاریخی ہوگا اور لیاقت باغ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ چلیں ایٹ لیسٹ رانا صاحب نے کہا لیاقت باغ کی تاریخ. آپ کو وہ حنیف عباسی تو کہتے ہیں دنیا کی تاریخ میں ایسی جلسہ نہیں دیکھا ہوگا. تو چلے ایٹ لیسٹ ہی از اے لٹل بٹ کلوزر ٹو ریالٹی. ماڈریٹ رانا صاحب از اے ویری دیکھیں پیپل آر موونگ اراؤنڈ ایزیلی سو اٹس ناٹ اے ویری. مگر سینیٹر صاحب ٹو بی آنسٹ ود یو یہ جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ ایک گراؤنڈ میں لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ایک میس موبلائزیشن ایک کارواں چلتا چلا جائے اور ساتھ لوگ آ رہے ہوں آپ رک رہے ہوں جا رہے ہوں آ رہے ہوں, یہ نوعیت فرق ہے نا. جی جی یہ اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں وہ اپنی جگہ میرا پہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پیغامات اور سمبلائز آپ کیا اپریشیٹ کر دیں. آپ کو مہر بات یہ ہے کہ یہ تو ان کا حق بنتا ہے, مطلب ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق بنتا ہے کہ وہ کریں, پروسیشن کریں, ریلی نکالیں, جو بھی کریں. لیکن اس میں ہمارے دو تحفظات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ ریسورسز استعمال کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے, جو اسپیشلی جو سرکاری لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو لائیں, اپنے ریسورسز کو استعمال کریں. دیکھیں وہ تو پروف بالکل دیر آر سم چینلز ہو آر ایکسکلوسیولی ڈوئنگ دس ورک. مطلب ہے کہ یہ تو طے آپ کو پتہ چل جائے گا 1-2-3 دن میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگین ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ڈونٹ نو ویدر دے آر شیڈو باکسنگ. ایکچولی آج پیمرا نے نوٹیفیکیشن بھی کیبل آپریٹرز کو دیا ہے کیونکہ بہت سے چینل انکلوڈنگ مائی اون آئی ہرڈ کہ بڑا آگے پیچھے کیا گیا ہے, سلاٹس کو چینج کیا گیا ہے, بند اور میوٹ کر دیا گیا ہے چینلز کو. یہ جو مجھے لگتا ہے دیکھیں نا ایس سی سی پی کے بعد, اسٹیٹ بینک کے بعد, نیب کے بعد, آئی بی کے بعد, اس طرح کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے آپ ہی کو فیور کر رہی ہیں, کہ شروع سے ہی تو لوگ تنقید ہی کر رہے تھے کہ کیا نکلا ہے, ابھی تک کچھ باہر آیا ہی نہیں ہے. یہ کیوں کرتے ہیں آپ اس طرح کی حرکتیں سر آج کل کے دور میں, جدید دور میں؟ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ کام کرتا ہے پھر بھی ہمیں بلیم کرتے ہیں, کام نہیں کرتا پھر بھی بلیم کرتے ہیں. تہمینہ کیوں ناراض ہیں آپ سے؟ میرا خیال ہے یہ صبح سے ٹویٹنگ کر رہی ہیں, 6 ٹویٹس جو ہیں میں نے پڑھے, ابھی بھی اور بھی نکل رہے ہیں, اور وہ بہت ناراض ہیں آپ سے, میاں صاحب سے, کہ کیوں آپ نے شہباز شریف صاحب کو اتنی مصیبت میں ڈالا ہے, ان کو کنفلکٹنگ رولز میں ڈالا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں. وہ پارٹی کے کارکن بھی ہیں, وہ ایک ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں. تو آپ کیوں اتنی تکلیف میں ڈال دیتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب نے اس چیز کا خود فیصلہ کرنا ہے. اب میں تو, میری بیگم میرے لیے بڑی پریشان رہتی ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی پولیٹکس میں چلتا رہتا ہوں. تو شہباز شریف صاحب کے بیانات کے اوپر زور رکھیں. تمینہ صاحبہ انہوں نے دعا بھی تو کی ہے نا, پورا لگتا ہے کہ کوئی فیملی فیوڈ جو ہے کچھ سٹارٹ ہونے والا ہے شریف خاندان میں. پھوٹ پڑی سٹارٹ ہونے والا ہے, پھوٹ لوگ تو کہتے ہیں. دیکھیں ایسی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں, دعا کیا کریں کہ سب اچھا رہے. آپ کے لیے تو دعا نہیں کر سکتے, آپ نے جو ملک کا عشر کیا ہوا ہے. کبھی کبھی بلاول کی بھی ابا جان و پھپھو سے نہیں بنتی, تو یہ تو نارمل چیزیں چلتی رہتی ہیں نا. ادھر بھی ہم نے سنا ہے بڑی دراڑیں. نہیں تو وہ اس قسم کی, یہ تو کلیئر کٹ انہوں نے ٹویٹنگ 6-8-10. To be fair, تمینہ دورانی has always taken a different, although she's right. I agree with her. میں نے بھی یہی پوزیشن کر لی ہوئی تھی کہ آپ اپنی ہی حکومت میں, آپ مجھے بات بتائیے, آپ کی ذمہ داری ہے. Yes, I agree with her. Yes, but I do not agree with you using her. I agree with Aisha, but I do not. وہ اتنا برا لگ رہا تھا ان کی ایک طرف فردوس عاشق اوان جو پارٹی تبدیل کر کے وہاں آئی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف 120 کی کینڈیڈیٹ, ان کو وہاں رائٹ اینڈ لیفٹ کے بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہم نے بٹھایا, یہ تو نہیں. تو آپ نے بھی تو ویمن کاکس یوز کیا ہے نا اسمبلی میں. دیکھیں یہ چیز, اور ایتھکس کمیٹی, میں نے وہاں کلیئرلی کہا تھا کہ اس کو ابو بورڈ بنائے اس کمیٹی کو. آپ نے اس کو پولیٹیسائز کیا. کیسے بنائیں گے؟ ابو بورڈ تو بنی نہیں ہے ابھی تو. اب اس کو جب بنانا ہے تو آپ بتا دیں کیسے بنانا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ سیاست کی سم جس طرف جا رہی ہے وہ تو اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ انفارچونیٹلی. ایک خواتین کے کردار کے اوپر سیاست کرنا ہے, اٹس ویری ڈس اپوائنٹنگ. وہ اسٹیبلشڈ ہے, مگر مجھے یہ بتائیے کہ میاں صاحب کی سیاست, ہم نے سیاست کون سی کی ہے؟ کتنی ڈیپینڈ, آپ نے سیاست کیا کی ہے سر؟ ان کو کبھی موقع نہیں, کسی بڑی اوکیزن پہ اپوزیشن کا آپ نے مائک نہیں دیا, پی ٹی وی کی کوریج نہیں دی. عائشہ گل اللہ صاحبہ کو پوری پی ٹی وی کوریج ملی ہے,
uninterrupted, sir. शेख रशीद बेचारे का माइक नहीं आज तक खोला. इनको बड़े मैं आपको बल्कि मैं लिस्ट बनाऊंगी. देखिए अब आप इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रही हैं कि एक औरत को आवाज क्यों दी. नहीं, मैं ये नहीं कर रही. आपके इस्तेमाल पे मैं हमने तकरीर लिख के तो नहीं दी उसको. सेलेक्टिव आपने उसको आवाज नहीं दी. शी इज अ ब्रेव गर्ल. उसकी अपनी आवाज है. अपनी आवाज. आप उसके पीछे उसको इस्तेमाल करके यू स्पॉइलिंग हर कॉज. यू आर. लेकिन मुझे ये बताइएगा मियां साहब की सियासत अगले 72 घंटों में इस पूरी मोबिलाइजेशन होम कमिंग प्रोसेशन से कितनी मुतासिर होगी? देखिए आप अगर जाती तौर पे सियासत से मेरी मुराद है द मिथ दैट एक बहुत से लोगों के करीब मिथ है ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर. बहुत से लोगों के करीब हकीकत है कि ही इज अ स्टेट्समैन एंड द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री. ही इज नॉट अ स्टेट्समैन. ओके दैट इज समथिंग लेट्स डिस्कस कीजिए. Why is he not a statesman? पाकिस्तान में कौन है? देखिए मुझे बताएं कौन है? वो कह रहे स्टेट्समैन की तारीफ कीजिए पहले. 3 डेकेड्स में जो साजिशें, अब वो साजिश ये बात फौजी कहते हैं जिन्होंने 18 प्राइम मिनिस्टर उतार दिए कि कोई स्टेट्समैन नहीं है. जितनी साजिशें हुई उनका वो हिस्सा रहे. कोई ऐसी साजिश बताएं जिसका वो हिस्सा नहीं रहे. वो कैसे स्टेट्समैन है? कहां से वो स्टेट्समैन? नहीं, लेकिन मुझे कितनी हुकूमतें उन्होंने गिराई. ज़ियाउल हक की परवरिश, ज़ियाउल हक ने इनकी परवरिश की. अब भी ये बाकियात हैं ज़ियाउल हक की. नहीं जी, देखिए नहीं, Meher, I have to say something. भुट्टो साहब बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर बन गए. Excuse me, ji, I have to say something. Like here I see is that we are discussing that Mr. Nawaz Sharif is a statesman. कोई कह रहे हैं popular है, कोई क्या है. I mean, let's not forget that he is a convicted person. उनको बिल्कुल कोर्ट्स आपकी मुल्क की, या तो आप कहें कि जी आप भी कोर्ट्स को नहीं मानते हैं. convicted like 30 other MNAs. एक सेकंड देखिए जी, ये बड़ा सीरियस इशू है. नहीं, ये कोई कार्निवल नहीं हो रहा. ये एक बहुत सीरियस इशू है. एक ऐसा लीडर जिसने के सपोजिटली और प्रूवन उन्होंने मुल्क के अरबों डॉलर यहां से बाहर करके निकाल. बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं हुआ. मुझे बताएं कहां प्रूफ ना. आप मुझे कौन सा मुझे बताएं आपके कितने लोग डीसी आप इस पे बहस हो रही है कि जी कोई कह रहा है कि स्टेट्समैन है, कोई कह रहा है कि जी नहीं है, कोई कह रहे हैं पॉपुलर है. आप ना माने, हम नहीं मानते भाई. बात ये है कि मुझे बताएं आपके कितने लोग इसी तरह से डीसी हुए हैं? ये देखिए कौन हुए हैं. हम तो कभी पावर में आए नहीं है. डिस्क्वालीफाई हुए हैं. छोटे. अरे भाई हम पावर में नहीं आए. ये तो अरबों डॉलर कौन से अरबों डॉलर किस अदालत ने कहा? ये किस अदालत में? ये एक और इशू है. ये एक और इशू है कि आप किस अदालत ने कहा? पूरे कौम के जो वो है ना उसको आप कोई फैसला कर रहे हैं. कोई फैसला हो आप कह रहे हैं कि जी हमें इकामे पे आज जो है तो आप लोगों ने एक फजल चौधरी भेज रहा था. क्या कह के हमें इन्होंने माफिया बना दिया. नहीं माफिया क्या हुआ? इनकी वजह से आपको कोर्ट ने बनाया. इल्जामात की वजह से कोर्ट ने ये बात की. कोर्ट में हमने इल्जामात भाई कोर्ट जस्टिस ने दिया. कैसे माफिया बन गए? नहीं माफिया बन इसलिए गए सिर्फ आप लोगों के प्रेशर में अदालत ने हमें माफिया बनाया. हमारे अब आप अदालत में प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो अपने फैसले को अदालत को प्रेशर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं. यार आपको मनी ट्रेल बता अदालत को नजर नहीं आ रहा. आपने इतनी जायदादें बना ली. हमने पूछा कि भाई ये पैसे कैसे? यार पूरा पहाड़ आपने खरीद लिया. यार पहाड़ खरीद लिया. आप देख ले. रशीद खान कौन है? अजीब बात करते हैं. वो रशीद खान कौन है? ये तो कौन? फिर कहते हैं हमने तो नौकरी क्रिकेट खेला. आपने जो है क्रिकेट खेल के आपने पहाड़ खरीद लिया. प्रोफेशनल वो है शुभ दगर. देखिए अगर हमारे ऊपर प्रूफ हो जाए आप जरूर कहें. मुल्क को जो चीज साबित हो जाए आप जरूर कहें. तो साबित हो गई. नहीं हुआ. क्यों नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ. एक सेकंड क्यों नहीं हो गई है जी? दो नहीं. आप लोगों ने इस सुप्रीम कोर्ट ना अहल हुए हैं कि नहीं जी? आप मुझे ये बताएं. आपके कितने लोग ना अहल हुए हैं? वो मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं. 32 के 33 MNA MP नाअहल हो चुके हैं. आप मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात करें. आप ये ना कहें कि आप अकामत बेटे की कंपनी से तनख्वाह नहीं दी और क्या हुआ है? उसके जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसका कौन जवाब देगा? वो मनी लॉन्ड्रिंग उस GIT को ढूंढनी चाहिए थी. वो ढूंढी हुई है? नहीं है. बिल्कुल है. आप देखें आप ये समझते हैं कि आपने ये देखें ये आप लोगों ने इल्जामात की पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया. सबका मुल्क है. आप नहीं और अब आपको अल्लाह ताला ने आपके ऊपर आयशा गुलाले डाल दी. आयशा गुलाले ये तो एक बहुत ही आपकी एक भौंडी सी कोशिश थी. बात नहीं है. हमारी कोशिश नहीं है. जहां आपने और उस खातून के साथ मैंने 10 प्रोग्राम किए. वो आपको डिफेंड करती थी. नहीं हमें डिफेंड करे ना करे. देखें बात ये नहीं है. आप इतने अहम इशू को नीचे नहीं लाए ना.
آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے ایسے الفاظ نہیں نااہل لیڈر ہے اور آپ جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ آپ نے آپ کیسی کہیں بات گے کی؟ جی پرسنل بات ہے. نہیں پرسنل کیوں ہے؟ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے پولیٹیکل فگر ہو واز آور پرائم منسٹر ٹل لاسٹ ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. ویری گڈ جی. جب ہوگی آپ بات یعنی کمال کر دیا آپ. جب آپ پاکستان کے لوگوں کیا سمجھتے ہو گھاس جب کھاتے ہیں؟ عدالت کر دے گی میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کروں گا یار سر ابھی ثابت تو ہونا ہے ان کی یہ بات صحیح ہے ثابت ہونا ہے مگر ایک ڈیڑھ سال میں ایک ڈیڑھ سال میں اس نے اپنا منی ٹریل دیا یا نہیں دیا تشفی نہیں کر سکے وہ الگ بات ہے. نہیں 2 ججز نے دے دیا کہ نہیں. جسٹس شوڈ سیم ٹو بی ڈن اور یہ عوام کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. 2 ججز نے کلیئر کٹ بغیر جے آئی ٹی کے فیصلہ نہیں دے دیا سر. مگر ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ میاں صاحب نے بھی یہ بات کی کہ کروڑوں لوگ ہمیں منتخب کریں اور 3 لوگ 5 لوگ بیٹھ کے ہمیں گھر بھیج دیں. تو سر عدالتوں میں کتنے عدالتوں میں آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ رول آف لا جج تو سر ہینڈ فل ہی ہوتے ہیں نا. رول آف لا جوڈیشری سپریم کورٹ کس طرح چلے سر؟ ہوتا ایسے ہی ہے لیکن دیکھیں جوڈیشری نے یا تو دیکھیں نا مجھے لگتا ہے مجھے جو تکلیف ہے اس فیصلے سے ایک ہی تکلیف ہے کہ میں جج ہوں یہ انویسٹیگیٹر ہیں میں ان کو کہتا ہوں یہ مافیا ہے اس کی انویسٹیگیشن کر کے لے آؤ. یہ مافیا نکال کے لے آئیں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ مافیا نکال کے لے آئیں گے. سمجھتے ہیں سر آپ کو یہ ان قرار کو دیتا. باقی 3 لوگوں نے ان کو باقی 3 جج صاحبان نے ان کو ٹاسک دیا تھا جن 2 میں سے ایک نے مافیا کہا تھا نا وہ اس انویسٹیگیٹر کے نہ چوز کرنے میں بیٹھے تھے نہ ان کی امپلیمنٹیشن ان کے کام کو نظرثانی میں بیٹھے تھے. یہ تو ذرا ڈیوائیڈ کیجئے. یہ جو اتنے عوام آج نکلے ہوئے ہیں جن کے لیے ہم پروگرام کر رہے ہیں ان کو انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. نہیں دیکھیں اخلاقی آپ میں ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ کا لیڈر بجائے آپ کو سر نیچے کر کے سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہم نے ایک ایسے لیڈر کو منتخب کیا جس کے کہ یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے. نہیں ہمیں بالکل ہمیں فخر ہے لیڈر کے بارے میں ہمیں فخر ہے. اسلامی ریاست کے سربراہ بننا چاہتے ہیں. دیکھیں جس دن ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان نے وہ کرپشن کی ہے جو کہ نواز شریف نے کی ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہوں گے ان کو ہٹانے. عمران خان نے مختلف قسم کی نہیں دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ اب آپ کے پاس جب کوئی آرگومنٹ نہیں ہے آپ عدالت میں جو بھی آپ کے پاس ہے جندہ پروف ہے یار آپ پروف آپ بات کر رہے ہیں ایک ایسے جس پہ کہ سارا یہ گھٹیا بات ہو گئی. نہیں گھٹیا بات یہ گھٹیا بات ہو گئی نا. نہیں کیا گھٹیا بات کیا کہ وہ کرپشن ہی نہیں ہے. نہیں دیکھیں آپ کے ساتھ پورا کیس چل گیا ہے. Let's not get into that. پھر again you'll start using women. یہ بات نکلی 4 فلیٹ سے اور پہنچی گلالئی تک. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی سر. یہ 4 فلیٹس کی جسٹیفیکیشن 1.5 سال سے تشفی نہیں کر پا رہا. میں حلفاً کہتا ہوں گلالئی کے افیئر میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. جب وہ آپ یہ بات ضرور آپ نے درست کی کہ اس کا کیوں دکھایا ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ اگر خواتین کے موومنٹ کو عورتوں کے ورک پلیس پہ ہراساں ہونے بڑے سنگین معاملات ہیں. ان کو جب آپ سیاست کے لیے ٹویسٹ کرتے ہیں نا تو یہ ڈس سروس ہے اس ملک کے لیے. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اس کی بہن کو نہیں چھوڑا اس کے اوپر وہ بھی غلط کیا 100% غلط کیا. ان بیڈ ٹیسٹ ریلی بیڈ ٹیسٹ. خان نے امیڈیٹلی پوسٹ کیا تھا ٹویٹ کیا تھا. ناٹ امیڈیٹلی 3 دن بعد غالباً ناٹ امیڈیٹلی سر not immediately نا let's call a spade a spade. آپ دیکھ لیں انہوں نے غلط کیا تو سر آپ کو بھی کیا بننی تھی عائشہ حد بی بی کو بیچ میں بٹھا کے اپنی عورتوں کو وہ ان کا کاز بھی جسٹیفائڈ ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے 100%. مگر آپ لوگ جب آپ ان کے کاز کو سارے کمزور کرتے ہیں اپنی سیاسی بیکنگ دے کے مگر اس سے مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھے میڈیا کوریج آپ دیکھیے اب جو بیانیہ میاں صاحب تھوڑی دیر میں اور ابھی ہم اپنے کورسپونڈنٹ کی لائیو ہٹ بھی لیں گے بٹ تھوڑی دیر میں مخاطب ہونے والے ہیں کمیٹی چوک سے. اور جو بیانیہ تیار کیا ہوا انہوں نے جو پچھلے 48 گھنٹوں میں صحافیوں کو بھی ہمیں بھی بلایا بریفنگز دی سب کچھ ہوا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے عدلیہ جو ہے اس نے ہمیشہ لیجیٹمائز کیا ملٹری رول کو. صحیح کہا ہے انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو اجازت دی ہے کہ وہ آئین میں بھی ترمیم کریں. بجا فرمایا میاں صاحب نے. مگر یہ وہی عدلیہ تھی جو 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تک زبردست تھی جو آزاد تھی متحرک تھی باوقار تھی با اختیار تھی. آج اس کا داغدار ماضی جو اچھالا جا رہا ہے لانگ مارچ کون کر رہا تھا 2000 اور وہ زبردست کنٹریبیوشن تھی اینڈ اسے بھی ایڈمٹ کیجئے. باقی اس ملک کی عدلیہ کی بحالی سے لے کے سپریمیسی سے لے کے بڑا کام کیا میاں صاحب نے. مگر سر جیسی فیصلہ آپ کے خلاف آتا ہے تو وہی عدلیہ جو ہے وہ گندی داغدار بدبودار اور دوسروں کے احکامات پہ چلنے والی عدلیہ ہو جاتی ہے جس نے فیصلہ پہلے کیا ہوتا ہے جواز بعد میں کرتی ہے. جملہ مجھے کہنے دیں ہم نے عدلیہ کے اوپر کوئی برا بھلا نہیں کیا. وہ لائرز جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ دے دو
آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عدلیہ نے غلط کیا. ایک نہیں, آسمان جہانگیر نے مجھے بتائیں, نہیں اس سے میں رشید رضوی صاحب کی بات کرتا ہوں, وہ ڈیمانڈ کرتے تھے استعفیٰ دیں. وہ جو کوئٹہ والے ہیں, ایک نہیں بنٹو صاحب ہیں, ان لوگوں نے عدلیہ کے اوپر یہ شروع کی بات, پھر عوام نے اس کو انہوں نے کہا کہ کمزور ہے. مجھے بتائیے یہ کون سے موقع کے اوپر آ کے ایک منی ٹریل کی بحث جو ہے وہ اس ڈیبیٹ کے اندر ٹرانسفارم ہو گئی کہ ایک کمزور ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر ایک اگریسو جوڈیشری بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے. یہ کس طرح ہوا؟ جب انہوں نے ہمیں برانڈنگ کی, اس کو برانڈنگ نہیں کرنی چاہیے تھی, تو عدلیہ کے اوپر یہ آج یہ باتیں نہ ہوتی. دیکھیں جی, یہ اگر پاناما کا کیس نہ کھلتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ تو کوئی کسی کا انوینٹ کیا ہوا نہیں ہے نا. یہ ان کا قصور ہے, بیکاز ایک چیز پولیٹیکل ہے. آپ سے ساری دنیا ریزگنیشن مانگ رہی ہے, آپ سے بار ریزگنیشن مانگ رہا ہے, آپ سے پارلیمنٹ ریزگنیشن مانگ رہا ہے. جب آپ اپنا فیٹ حوالے کریں گے ایک اور ادارے کے ساتھ, then leave it to those rules. پھر آپ کمپلین نہ کریں, اور ان کی خوشی سے ہوا ہے. He did not want to be answerable to the people, to the parliament. He wanted to take it to the judges. اب آپ ہیں مافیا. آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. تھوڑی دیر میں میاں صاحب بھی کہا جا رہا ہے کہ مخاطب ہوں گے لوگوں سے. 11 بج چکے ہیں اور آج رات کو راولپنڈی میں ہی رہیں گے, پنجاب ہاؤس میں. مگر یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ جذبات کو کوریوگراف نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیں ہمیشہ, ہم نے ریلیز میں اپنی ماضی میں ہسٹوریکلی دیکھا ہے. مگر سب کچھ پرامن طریقے سے ہو, اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحب سابق وزیر اعظم گھر بھی خیریت سے پہنچے انشاءاللہ تعالی, یہی دعا ہے. آج کی اجازت دیجیے. اوور ٹو دی نیوز ڈیسک.